اے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کو مضبوط کرو اور اس کی عزت و توقیر کرو، اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے، بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کی انسان پر اگر بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کریں تو ان میں ایک بہت بڑی نعمت درست عقیدہ اور عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح اللہ کا انسانیت پہ بہت بڑا احسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتمام اور اکمال نعمت کے طور پر بیان فرمایا، وہ دین اسلام ہے، کہ جسے اپنی پسند کا دین نعمت کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اور اس امت پہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہادی، رہنما اور رہبر عطا فرمایا۔ ان میں ایک ایک نعمت ایسی ہے جو میں نے 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا، ہم وہ سارا کچھ اپنے پاس سمجھیں اور ان میں سے کسی ایک نعمت کو اپنی زندگی سے مائنس کر کے ذرا تصور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی ان نعمتوں کے ساتھ والی زندگی نصیب فرمائے اور اسی پہ اللہ موت عطا فرمائے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر مسلمان کے پاس اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید نہ ہوتا تو مسلمان کیسا ہوتا؟ اگر ہمارے پاس دین اسلام نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ اور اگر ہم محسن کائنات، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتے تو کیسا ہوتا؟ ہم میں سے اگر کسی بھی انسان سے پوچھا جائے تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تینوں اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ مسلمان کھائے بغیر، پیے بغیر،
مال و متاع کی کمی کے باوجود تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ان نعمتوں سے کٹ کر اگر کوئی انسان زندگی کا تصور کرے تو موت سے بدتر زندگی ہو۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ایسے ہی انداز سے تعارف کروایا ہے کہ اگر تم ان کو نعمت سمجھتے ہو، ان کو اللہ کا انعام سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے انداز پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ فاقوں زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی میں فاقے ہی فاقے ہوں، اور اچانک اس کو دولت مل جائے، اس کے پاس روپیہ پیسہ وافر مقدار میں آ جائے، اسے وہ اللہ کی نعمت سمجھے گا نا؟ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا اسی طرح بھوکوں پیاسوں والی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ اچھا لباس نہیں خریدے گا؟ کیا اچھی رہائش کا وہ انتظام نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنا رہن سہن اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اپنے بچوں کو پھر اس کے بعد وہ سہولیات نہیں دے گا؟ اگر وہ بالفرض ایسا نہیں کرتا، وہ سارے کی ساری دولت جتنی اس کے پاس آئی ہے، جس کے ساتھ وہ دنیا کی ہر سہولت لے سکتا ہے، اور وہ ساری دولت اکٹھی کر کے ایک بریف کیس میں ڈالتا ہے، ایک صندوق میں ڈالتا ہے اور تالا لگا کے گھر میں رکھ دیتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میرے پاس تو بڑی دولت آ گئی ہے۔ بچے کھانا مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے خوشی مناؤ کہ ہمارے گھر میں بڑی دولت ہے۔ لباس اچھا چاہیے، لباس نہیں ہے گھر والے سارے افراد کے پاس، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ ہمارے گھر میں اتنے پیسے ہیں۔ اب وہ اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو کیا اسے کوئی نعمت کا فائدہ ہے؟ دنیا میں کون انسان ہے جو اسے کہے گا ہاں جی واقعتاً تو بڑا دولت مند؟ شریعت کا ایک اصول ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جب کسی پر انعام کرتے ہیں، کسی پر کوئی نعمت کرتے ہیں، تو اللہ اس انسان پر اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسے تو ہر بندہ ناشکرا کہے گا کہ پیسے سارے صندوق میں رکھ دیے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے پاس تن ڈھانپنے کو لباس نہیں ہے، اور اس کے بیگ میں لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے بھائیو ایسے انسان کو کوئی بھی سمجھدار نہیں کہے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے کائنات کا سب سے بڑا احسان ہم پہ کر کے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمی سے نوازا ہے، اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے غلافوں میں لپیٹ کر ہی ایک جگہ پہ رکھ دیں، ہماری زندگی دینی اعتبار سے جیسی بھوکی ننگی ہے وہ ویسی ہی رہے، ہمارے اعمال میں رب کے حقوق کی ادائیگی نظر نہ آئے، ہماری زندگیوں میں دین اسلام نظر نہ آئے،
ہمارے عمل میں رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نظر نہ آئے تو ایسے انسان کو بھی ایمان کے اعتبار سے دولت مند سمجھا جائے گا. ایسا بندہ بھی اسلام کی دولت سے بڑا مالا مال سمجھا جائے گا. جس کے پاس ساری دولت موجود ہے لیکن استعمال کرنے کے اعتبار سے جب دین اسلام کی ان تعلیمات کی باری آتی ہے جن کا تعلق ہماری ظاہری وضاقتہ کے ساتھ ہے، ہماری شکل و صورت کے ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس صندوق کو مت کھولو، یہ سنت صندوق کے اندر ہی پڑی رہنے. جب ہماری خوشی غمی کی بات آتی ہے، اللہ کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں دولت تو بہت بڑی ہے، اللہ کا یہ انعام تو بہت بڑا ہے، لیکن اس نعمت کے ہوتے ہوئے ہماری خوشی غمی تو بدلے گی نہیں، وہ بالکل ویسے ہی رہے گی جیسے اس دولت کے ملنے سے پہلے تھی. ہمارے تمام تر معاملات، ہماری دکانوں کے شٹر کے باہر تک تو محبت نظر آئے، ہم مانیں ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا وزن والا کنڈا جو ہے نا وہ ہماری مرضی سے چلے گا، ہمارے سارے کے سارے سامان وہ ہماری مرضی سے بکیں گے، اس میں کتنے پرسنٹ خالص رکھنا ہے، اس کو کتنے پرسنٹ ملاوٹ کرنی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہوگا، اس میں کتنا منافع لینا ہے، کیسے اس کو بلیک کرنا ہے، یہ سارے انداز ہمارے ہوں گے. لیکن دولت بڑی ہے رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اسلام نعمت سب سے بڑی ہے، اللہ پر ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے. یہ ساری کی ساری نعمتیں تو بہت بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے احوال بیان فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ایک سابقہ قوم کے ساتھ مشابہت قرار دی. فرمائے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ. یہ انہوں نے تو اس عظیم نعمت کے ساتھ وہی حال کیا جو آل فرعون نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا. کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا. کس کی طرح؟ آل فرعون کی طرح. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جھٹلانے والی قوم کی طرح انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا. کیوں؟ ان کی عادات ان سابقہ مغضوب علیہم قوموں کے ساتھ ملتی جلتی تھی. بھائیو، اللہ پر ایمان آج کے مسلمان کا جیسا ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ، آپ بھی اسی معاشرے میں رہنے والے. اللہ پر ایمان، دین اسلام کے بارے میں رویہ اور رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تعلق. آج ذرا سوچئے، آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو آج سے 1450 سال پیچھے لے جانا چاہوں گا. اللہ مشرکین مکہ کا تیرے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ زمر میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں نا کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ تو اللہ کو وہ بھی مان رہے ہیں، وہ کافر کیوں ٹھہرے؟ اللہ اور تعارف کروائیے، ان کا عقیدہ کیا تھا تیرے بارے میں؟ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 11ویں پارے میں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ آپ ان سے پوچھئے تمہیں زمین و آسمان میں روزی کون دیتا ہے؟ تمہارے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا کون کرتا ہے؟ تمہارے معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ تمہارے معاملات کو سلجھاتا اور بگاڑتا کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تو تمہارا سچا رب ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ جب تم سارے معاملات کا مالک و خالق رب کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو پھر یہ جگہ جگہ پہ تم نے جو عہدے تقسیم کر رکھے ہیں کہ ہمارا داتا فلاں ہے، ہمارا گنج بخش فلاں ہے، ہمارے حضر کا رب فلاں ہے، ہمارے سفر کا رب فلاں ہے، ہمارے آندھی طوفان رزق کا رب فلاں ہے، تو یہ تم نے عہدے تقسیم کیوں کر رکھے؟ تم سارے کے سارے نذرانے چڑھاوے ان کے دیتے ہو اور کہتے ہو سارا کرنے والا اللہ ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، سورہ زمر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے پھر دوسروں کی طرف جاتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ رب ایک اللہ ہے، خالق ایک اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے، تمام معاملات کے سلجھاؤ کا مالک ایک رب ہے، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہو کہ یہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، وہ آگے سے تمہیں جواب دیتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ سورہ زمر پڑھیے گا پہلا رکوع جا کے اپنے اپنے گھروں میں۔ وہ کہیں گے مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جن کو ہم نے اپنے رب کے طور پہ بنایا ہوا ہے، ہم جو ان کو نذرانے دیتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کس لیے چڑھاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم ان کو رب مان رہے ہیں، اس لیے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ بن جائیں، تاکہ یہ ہمارا وسیلہ بن جائیں، ہم ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی آگے اللہ کی طرف، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی بزرگوں کی مورتیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیت اللہ میں جو بت پڑے ہوئے تھے، ان میں ایک بت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ منسوب بھی تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کرنے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو تو مائنس کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کو مائنس کرو، اور جس اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہو، جس اللہ کو اپنا خالق سمجھتے ہو، اپنی عبادت کا رخ بھی ان سے موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر۔ آج ذرا سوچئے، آج کا ہمارا ایمان، آج کے مسلمان کا ایمان اور مشرکین مکہ کا رب پہ ایمان، اس میں کہاں کہاں فرق نظر آتا ہے؟ اگر عقیدہ توحید ہے تو رب کا شکر ادا کیجیے۔ دین اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار سمجھتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود کیا سمجھتے تھے کہ دین اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، لیکن ان کو ہماری زندگی میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ جیسے ہمارے باپ دادا گزارتے آئے۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔
फरमाया जब आप उनसे कहिए, जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, जो अल्लाह ने दीन नाजिल किया है उस दीन की पैरवी करो, तो वो क्या कहते हैं? अपनी बातें अपने पास रखें। हमारे बुजुर्ग भी बड़े सियाने थे, हमारे बुजुर्ग भी बड़े दाना थे, उनको कोई अकल थोड़ी नहीं थी। हमारे लिए बाप दादा का दीन काफी है, यकीन माने सिर्फ बयान करने की हद तक है। मिना के मैदान में एक बंदे को मैंने हदीस दिखाई कि इस मैदान में रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, तो यकीन माने अल्लाह की कसम उठा के कहता उस बंदे का जवाब ये था कि हदीस अपने पास रख के हमारा तो फलां फिरके से ताल्लुक है। भाइयों, दीन के बारे में कहां गलती की मुशरिकीन मक्का ने, अपने बाप दादा को हक का मेयार करार दिया। अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून। अल्लाह फरमाते हैं मेरी बात नहीं है, अगर किसी को बुरी लगे तो इंतहाई माजरत से अर्ज करूंगा, ये मेरी बात नहीं है। अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून। अपने बाप दादा के दीन को हक का मेयार करार देने वालों, अगरचे उनके बाप दादा को कोई अकल शऊर ना हो तो भी उन्हीं की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे 7वें पारे में इरशाद फरमाया सूरह माइदा में, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल। जब उन्हें कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ नाजिल किया, जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ नाजिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दीन की तरफ आ जाओ, तो आगे से जवाब वही आता है, बल वजदना अलैहि आबाना मा वजदना अलैहि आबाना। हमारे लिए वो दीन काफी है जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया। हमारे लिए तो हमारे बड़ों का दीन काफी है। हम तो अपने अपने बड़ों की मिल्लत पे मरना चाहते हैं, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब मरना चाहते हैं। हमारे लिए बड़ों का दीन काफी है। तो भाइयों सोचिए, आज हमारा दीन, आज ईमान के बारे में हमारा नजरिया, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया था कि उस बंदे ने ईमान का जायका चख लिया, ऐ यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत दुनिया जहान से ज्यादा हो जाए तो उस बंदे ने ईमान का जायका चख लिया। जिस बंदे के दिल में मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ सब चीजों से बढ़कर हो जाए, उसने गोया ईमान का जायका चखा। तो भाइयों, आज ईमान के बारे में मैं भी अपना जायजा लूं, आप भी अपना जायजा लें। कहीं ये ना हो कि हमारे ईमान के बारे में नजरिया उन मुशरिकीन मक्का के साथ मिल जाए और कहीं हमारा अंजाम भी वैसा ना हो जाए। आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दी अपने आप को संभालने की, अपने आप को दुरुस्त करने की और दुरुस्त रखने की। मैं ऐसा हरगिज नहीं कहना चाहूंगा कि फला फिरका हक पे है, फला ग्रोह हक पे है। तालौ इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, आइए जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आइए, जो रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल हुआ उस तरफ आइए, उनकी पैरवी कीजिए, उनको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाइए, अपने बाप दादा के दीन को छोड़िए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील को छोड़िए और उस अल्लाह की तरफ हम आ जाएं जिस अल्लाह ने हक को नाजिल किया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, वही अल्लाह सच्चा है। फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला ज़लाल, अगर हम एक हक को छोड़ के किसी भी और तरफ जाएंगे तो फिर सिवाय गुमराही की और कुछ नहीं है। रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात और तालीमात के बारे में मुशरिकीन मक्का का क्या अकीदा था? आपकी जात को लेकर मुशरिकीन मक्का क्या समझते थे? इख्तिलाफ कहां पे था? जरा एक सवाल अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि अगर क्लास वाला अंदाज हो जाए तो महसूस न कीजिएगा, कि जरा सोचिए
मुशरिकीन मक्का का रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ क्या इख्तिलाफ था? आपकी जात के बारे में मुशरिकीन मक्का की क्या नजरियात थे? आपको सादिक और अमीन कौन कहते थे? आपको सच्चा कौन समझते थे? आपको अमानतदार कौन समझते थे? 40 साल एक मुआशरे में जिंदगी गुजारी और 3 साल नबुव्वत के 43 साल जिंदगी, जिसमें जवानी मस्तानी की जिंदगी भी है, ताकत वाली जिंदगी भी है, जिसने बहकने के चांस ज्यादा होते हैं। रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी भरपूर जिंदगी उनमें गुजारने के बाद सवाल करते हैं, हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा, बताओ क्या तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा समझते हो? उठाओ मेरे किरदार पे उंगली, मेरी जात की तरफ उंगली उठाओ, निकालो कोई ऐब मुझ में, बताओ मुझ में क्या खामी है, मेरी कोई गलती की तरफ निशानदही तो करो, बताओ मेरी जात के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है, मेरी जात का तजर्बा तुम्हें कैसा रहा? बैक जुबान सारे कहते हैं, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे तजर्बे में आपकी जबान से सच्चाई के अलावा कभी कुछ नहीं आया। हमने आपसे हमेशा सच सुना, आपको हमेशा किरदार का पाकीज़ा माना, आपको हमेशा अमीन जाना, सादिक भी है, अमीन भी है। जब लोगों ने कहा हजरे अस्वद के तनसीब के मौका पर झगड़ा हुआ, फैसला हुआ कि सुबह सबसे पहले जो आएगा वो फैसला करेगा। जब देखा रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबको तसल्ली हो गई कि ये ऐसी सादिक और अमीन हस्ती है कि जिसकी ज़बान अक़दस से हक वाला फैसला होगा जो सबको मंजूर होगा। यानी ऐसा समझें कि पूरे मक्का में मुत्तफ़िका शख्सियत है। जब रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर फैसल सबने देखा, बतौर मुनसिफ सबने देखा, किसी पूरे मक्का में से एक बंदे ने भी कहा था कि इनका फैसला हमें मंजूर नहीं हो। आपकी जात पे इत्मीनान, आपकी जात के ऊपर इतना एतमाद था। गए रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास, जब अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके कि ये इस अपने मिशन से बाज आ जाएं, सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके, लेकिन जब कामयाब न हुए आपके चचा के पास गए, कहा अपने भतीजे से कहो अगर मक्का की बादशाही चाहते हैं ना तो हम उनको मुत्तफ़िका बादशाह मान लेते हैं, हम मक्का की सरदारी का ताज उनके सर पे सजा देते हैं। अगर हुस्न की तमन्ना है तो मक्का का हुस्न उनके कदमों में ढेर कर देते हैं, बताएं जहां चाहे उनकी शादी कर देते हैं। अगर मक्का का मालो दौलत हासिल करने की ख्वाहिश है तो पूरे मक्का के खजाने इनके कदमों में ढेर कर देते हैं। ये उनका आपकी जात पे एतमाद था। आपको सरदार तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, आप पे माल नछावर करने के लिए तैयार हैं, आपके सदके वारी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इख्तिलाफ कहां पे? अल्लाह बताते हैं कहां पे इख्तिलाफ हुआ। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में, क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून, ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं आपको उनकी बातें बड़ी गम में डालती हैं, आपके दिल पे बड़ी गरां गुजरती हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है, आप उनकी वजह से बड़ी तकलीफ में मुब्तला होते हैं। लेकिन मैं अल्लाह जानता हूं, फ़इन्नहुम ला युकद्दिबूनका, वो आपको नहीं जुठला रहे, वो आपकी जात का इनकार नहीं कर रहे। आपको तो वो सादिक कहते हैं, आपको तो वो अमीन कहते हैं, आपको सरदार मानने के लिए तैयार हैं, आपको तो अपने सारे के सारे खजानों का मालिक बनाने के लिए तैयार है।
آپ کو تو سب صورتوں میں تسلیم کرنے کو تیار ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ان ظالموں کا اختلاف آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہے، آپ کی باتوں کے ساتھ ہے، آپ کے طریقوں کے ساتھ ہے، آپ کی سنتوں کے ساتھ ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی آیات وہ ہمیں پیش نہ کی جائیں، صرف اللہ کی آیات کا یہ انکار کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے منکر ہیں، آپ کی تعلیمات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ ذات کے ساتھ تو بڑی محبت ہے، آپ کی ذات کے تو صدقے واری جاتے ہیں، آپ کی ذات تو ہر حوالے سے قابل قبول ہے ان کے لیے، لیکن آپ اپنی بات نہ کریں، آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں، آپ ان کو رب کی دعوت نہ دیں، آپ ان کو رب کی طرف بلائیں نہ۔ یہ زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، کاروبار اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، عقائد اپنی مرضی سے ڈھالنا چاہتے ہیں، ان کو تو صرف آپ کی وہ تعلیمات قبول نہیں ہے، آپ کی ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو آپ کی ہر صورت قبول کرنے کو تیار ہیں جب تک آپ کی تعلیمات ان کے سامنے پیش نہ کی جائیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہی چیز تو ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک میری ذات کے ساتھ محبت کا رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنی خواہشات بھی میری خواہشات اور تعلیمات کے مطابق نہیں کرو گے، میری سنتوں کے مطابق نہیں کرو گے، میرے طریقوں کے مطابق نہیں کرو گے، جب تک تمہارا ایک ایک عمل میرے مطابق نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تب تک تمہارا ایمان ویلڈ نہیں ہوگا۔ اور یہی تربیت رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو پتا چلا باپ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے، صحیح روایت ہے، باپ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے، احرام باندھا حج تمتع کے ارادے سے، لوگوں نے بتایا آپ کے بابا نے تو پابندی لگا رکھی ہے کہ حج قران کیا جائے، حج تمتع نہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سنہری الفاظ آج بھی ہمارے عقیدے کو اصلاح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرمانے لگے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام امر ابی، کیا محبوب پیغمبر کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کی مانی جانی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے؟ بھائیو، یہ تربیت تھی رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق اس حدیث کو بھی سامنے رکھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے سارے جہان سے اور اپنی جان سے زیادہ محبوب مجھے نہیں بنا لیتے، تب تک تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جتنا میری ذات کے ساتھ محبت ضروری ہے، اگر اتنی ہی محبت میری بات کے ساتھ نہیں ہے، میری تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی ذات کے ساتھ محبت تو بڑی، آپ کی ذات کے لیے تو ہزاروں روپیہ خرچ بھی کر دیتے ہیں، ہر سال خرچ کرتے رہتے ہیں، آپ کے صدقے واری بھی جاتے ہیں، آپ کے لیے اپنی دکانیں بازار بھی سجاتے ہیں، لیکن جو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر کوئی ان کی بات کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گستاخ ٹھہرتا ہے اس معاشرے۔ یہ تو گستاخ ہو گیا ہے، یہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتا ہے، یہ تو پوچھتا ہے کہ سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے انداز کیا ہے۔ جو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سکھاتا ہے وہ محبت نہیں کرنے والا ہو۔
بھائیو سوچئے کہ ہمارے ایمان میں، ایمان کے متعلق ہمارے نظریات میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے حوالے سے جو نظریات اللہ نے بیان فرمائے، ان میں اور آج کے مسلمان میں فرق کیا ہے؟ آج کے مسلمان کو بھی تم رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات نہ کرو، تب تک وہ متفقہ ہے جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرو گے، اور وہاں پہ یہ بات متنازع ہو جائے گی، یہ فرقہ واریت کی بات ہو جائے گی، یہ فرقوں کی بات ہو جائے گی۔ اے بھائیو، اپنی ذات کو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی جوڑیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جس نبی کی ہم پیروی کرنے والے ہیں، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں ایسے روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر واش روم جانے کے آداب بھی موجود ہیں، باقی زندگی تو ساری کہاں اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ تو نکیل زدہ اونٹ ہے مسلمان، کہ جس کے ناک میں قرآن و سنت کی نکیل ہے، اور وہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی زندگی اگر گزارنے کو اپنی اولین ترجیح نہیں دیتا ہے، اولین پریفرنس نہیں سمجھتا ہے، تو ایمان رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو ہم لاکھ مسلمان سمجھتے رہے، لیکن جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جب ہمارا تعلق نہیں بنتا ہے، تو پھر ایسے عالم میں بھائیو صرف زبانی کلامی بات کے ساتھ شاید ہماری نجات وہ کافی نہیں ہوگی۔ ہماری نجات کے لیے صرف یہ زبانی کلامی محبت یہ کافی نہیں ہوگی۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے کے ابو جہل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، اگر اس نے تجھے برا بھلا کہا میں اس کو مجمع میں برا بھلا کہہ آیا، اگر اس نے تجھے زخمی کیا میں مجمع میں اس کو زخمی کر کے آیا، آئندہ سے تنبیہ بھی کر کے آیا۔ تو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری خوشی کا طریقہ راز یہ نہیں ہے، بلکہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو میرے پیروی کرنے والے بن کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، میں محمد الرسول اللہ تیرا بھتیجا تجھ پہ خوش ہو جائے گا۔ آئے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرح طرح کے محبتوں کے ان جھنڈیوں لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا مسلمان چاہیے جو کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اس کی محبت رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہو کہ چاہے برادری کے نسب و رواج آ جائے، چاہے اپنی خواہشات آ جائے، چاہے دنیا جہان کے منافع آ جائے، دنیا جہان کا خوف آ جائے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہو۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو یقیناً وہ دنیا میں بھی ہمیں معزز کر دے گا، آخرت میں بھی انعامات کا حقدار کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔